میر ذوالفقار علی صاحب، سابق میئر، دیگر ملی قائدین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرات، آج کا جلسہ حالات حاضرہ پر عنوان ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین دن رات محنت کرتی ہوئی آپ کے سامنے سال کے 5 سال کے آج تعلیمی ادارے ہیں آپ کے سامنے، یہ میرے مرحوم صدر کی جدوجہد کا نتیجہ ہے اور بہت محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میرے والد محترم بہت قریبی تھے مرحوم صدر سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے، اسی لیے مجھے ہر وہ چیز معلوم ہے کہ مرحوم صدر دن رات محنت کر کر، ہر وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کر، جدوجہد کر کر مجلس اتحاد المسلمین کو آج سارے ہندوستان میں طاقتور موقف بنا کر ہمارے بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پیارے صدر صلاح الدین اویسی صاحب آج آپ کے سامنے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں، 30 کروڑ مسلمان کی قیادت کر رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک۔ پیارے صدر صلاح الدین اویسی صاحب ہر وہ مسلمانوں کو ہر آواز کو لبیک کہہ کر ان کے پاس جا رہے ہیں، چاہے وہ وٹولی کا مسئلہ ہو، آپ کے بڑی چھت سے ہے، بجرنگ دل سے ہے، چاہے اور کئی جماعتوں سے ہے، تو آپ کو یہ لازم ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جناب بلالہ صاحب، میئر عظیم تر بلدیہ حیدرآباد جناب ماجد حسین صاحب، دیگر مجلسی قائدین، حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ آج کا یہ جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے اور اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں جو موجودہ حالات ہیں ان کو رکھتے ہوئے آپ کو آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ آج جس طریقے کے حالات ریاست آندھرا پردیش میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں مجلس اتحاد المسلمین جو مسلسل مسلمانوں کی بہتری کے لیے اور ترقیاتی کاموں کے ذریعے ہمارے محلوں میں بہتری لانے کے لیے جو جدوجہد کرتی آ رہی ہے اس کے بارے میں چند چیزیں بولتا چلوں۔ پچھلے 5 سال میں اگر آپ دیکھیں تو مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی جو رہی، اگر صرف حلقہ گوشہ محل کی بات کروں تو یہ حلقہ 2009 سے آج 2014 تک ہماری بستیوں میں، ہماری آبادیوں میں جو پہلے کچرے کی تک نکاسی نہیں کی جاتی تھی، آج الحمدللہ بہتر روڈ ہیں، لائٹس ہیں اور اچھی سڑکیں اور ڈرینیج سسٹم، سیور سسٹم، واٹر اسٹرام واٹر ڈرین، یہ تمام چیزیں آج ہم کو حیرت ہوتی تھی 5 سال پہلے کہ شہر کے بیچ میں اس اتنے بڑے علاقے میں کئی جگہوں پہ ہمارے پاس بنیادی سہولتوں کو بھی ترسنا پڑتا تھا۔ الحمدللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کامیاب قیادت اور نمائندگی اور پھر گوشہ محل کانسٹیچوئنسی جو پارلیمنٹ سے جوڑی گئی تو اس کے بعد آج اتنے ترقیاتی کام کیے گئے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ آج کہتا ہوں کہ ہماری بستیوں میں اگر کچھ کام باقی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کروا لیں گے، لیکن آج ہم کو ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر اپنی جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہوگا، ہمارے اتحاد کے لیے ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں کس طریقے سے فرقہ پرست طاقتیں ان حیدرآباد کے اندر جیسے الیکشن آتا ہے تو پھر یہ فرقہ پرست طاقتیں بھی منظم ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس
سب سے بڑی چیز جو ہے مجلس اتحاد المسلمین میں وہ آپ تمام کا اتحاد ہے. اس اتحاد کے ذریعے آج کامیابی ہو رہی ہے اور پورے ہندوستان کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. آج آپ دیکھیے کس بات کا ان کو خوف ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں کہیں بھی جلسے کا اعلان کیا جاتا ہے فوری طور پر وہاں کے کمشنر یا کوئی پولیس کے بڑے عہدیدار وہاں پہ 144 نافذ کر کے ایک لیٹر بھیجا دیتے ہیں کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے. یہ کیا الدین اویسی صاحب کو روکا جاتا ہے؟ بہرحال میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب انتخابات کا اعلان ہوگا تو آپ متحد ہو جائیں اور جمہوریت میں سب سے بڑا اگر آپ کے پاس کوئی طاقت آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ آپ کا ووٹ ہے. آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی جماعت کو آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اور ایک بات پہ میں اس حلقہ گوشہ محل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا حلقہ اسد الدین اویسی صاحب جو ہے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد ہے ان کو ایک ووٹ ڈالنا ہوگا. آج آپ دیکھیے ہمارے علاقوں میں پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا ہے. ہم کو اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ہوگا. ہم کو اپنا ایک ووٹ استعمال کرنا ہوگا کیونکہ اگر نمائندگی ہوتی ہے اگر آواز اٹھتی ہے تو وہ ایوانوں میں اٹھتی ہے. ایوانوں میں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آنکھوں کی چمک آپ کی دل کی دھڑکن. قائدین آنے والے ہیں مگر ادھر سے نہیں آنے والے ہیں ادھر سے آنے والے ہیں. تقریر سنیے منڈیاں ادھر پلٹائیے مت. تقریر سنیے انشاءاللہ تعالی آپ کے چہیتے قائدین تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر آنے والے ہیں اور آپ کے سارے ایم ایل ایز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سننا ہے. جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سے نہ کوئی آواز ہے نہ واہ واہ ہے نہ تھالیاں ہیں تو میں پریشان تھا کہ میں سمجھا کچھ آپ لوگ ناراض ہیں تو میں معافی مانگ رہا ہوں. چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. محبت مجلس سے ہوتی ہے اور کسی سے نہیں. دوستوں اور بزرگوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 55 سال سے آپ کی خدمت کر رہی ہے اور خدمت بھی ایسی خدمت کہ جتنی بھی ہم تعریف کریں کم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں مجلس سے بے پناہ محبت ہے اور آپ کے دلوں کی دیوار پر مجلس کی محبت ایک سنگ بنیاد کی پتھر کی طرح گھس کر ہے اور وہ محبت دنیا کی کوئی طاقت آپ کے دلوں سے مجلس کی محبت نہیں نکال سکتی. الیکشن آ رہا ہے. نام پلی سے میں الیکشن کھڑا. الیکشن کے لیے لوگ کہنے لگے کہ وہ خان خواہ ہے وراثت ہار جائے گا. لیکن یقین جانیے آپ کی فراست آپ کی محبت آپ کا جوش آپ کی دور اندیشی اور آپ کی بے پناہ محبت کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ کے اسٹیج پر نام پلی کا ایم ایل اے بن کر کھڑا ہوں. اور آنے والے الیکشن میں آج تک 5 سال تک کوئی پانی کا ٹینکر نہیں دکھا. 6 مہینے پہلے پانی کے ٹینکر نکلتے ہیں باڑی کا پانی لا کر لوگوں کو پلاتے ہیں اور اس میں 3 پتلے اترے ہوئے ہیں. ایک کالی داڑھی 2 بغیر داڑھی کے. لیکن آپ غور سے یہ بات سنیے تھوڑے ہی دن میں وہ ٹینکر کے 3 منڈوں کی جو ہے پینٹنگ دوسرے منڈے آ جائیں گے. اس پہ ایک رہے گا سفید داڑھی والا ایک رہے گا فرینچ کٹ داڑھی والا اور ایک رہے گا کالی داڑھی والا. تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹینکر پہ جو 3 منڈیاں آپ چل رہے ہیں ایک 10-15 دن میں وہ 3 منڈیاں بدل کے دوسرے 3 منڈیاں آنے والے. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں. آج کل زمانہ الیکٹرانک میڈیا آج کل 21 سینچری کمپیوٹر ایج کا ہے. آپ لوگوں کو سمجھانے اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو بے پناہ مجلس سے
محبت تھی، ہے اور آگے بھی رہنے والی ہے۔ میں دو باتیں آپ سے کہہ کر چاہتا ہوں۔ صدر محترم سالار ملت نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے آپ لوگوں کی قوم اور ملت کی خدمت کرنے میں، اور ہم ایم ایل اے، ہمارے کاؤنسلرز، ہمارے ابتدائی صدور متمدین ہر وقت آپ کے لیے موجود ہیں۔ ہر بوتھ وائز جو ہے ہمارے ابتدائی صدور متمدین آپ کے محلوں میں ہیں۔ کبھی بھی کچھ پرابلم ہوتا ہے، لائٹ کا ہو، ڈرینیج کا ہو، واٹر کا ہو، چالان کا ہو، ایڈمیشن کا ہو، کالج ایڈمیشن کا ہو، ٹاسک فورس کا ہو اور آدھار کارڈ کا ہو، اسکول ایجوکیشن کا ہو، ٹرانسفر کا ہو، کوئی پولیس کا ظلم ہو، ہر وقت اور ہر وقت آپ کے لیے مجلس کے دروازے کھلے ہیں۔ میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن کبھی بھی آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے، اللہ اور رسول کے بعد اگر آپ کو یاد آتا ہے تو دارالسلام یاد آتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ کچھ بھی آپ کی پریشانی آپ لے کر دارالسلام کی سیڑھیاں آپ چڑھ جائیں گے تو یقیناً آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ یہ کب آپ کے دل میں آیا، یہ کب آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی، یہ اس کے لیے کئی سال لگ گئے۔ مسلسل مجلس کے پارٹی، مجلس کے صدور متمدین، کارپوریٹرز، ایم ایل ایز، ایم پی صاحب مسلسل محنت کیے تو آج آپ کے لوگوں، آپ کے دلوں میں یہ آپ کو یقین ہے کہ ہم کو کوئی پریشانی بھی آئیں گی تو ہمارے دارالسلام کے دروازے کھلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو جو ہے دارالسلام میں جو بھی بیٹھے ہیں، صدر محترم ہیں، ایم ایل ایز ہیں، کارپوریٹرز ہیں، آپ کی مدد کریں گے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سالار بہت پریشانیاں اٹھائے پارٹی کو بڑھانے کے لیے۔ وہ ایک کاؤنسلر تھے، پھر وہ ایک ایم ایل اے تھے، اس کے بعد ایک ایم پی بنے۔ لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ صلاح الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ایک ایم پی کیا کام کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ 1984 میں دسمبر میں ان کا الیکشن ہوا، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ سالار ملت نہیں جیتیں گے، لیکن آپ لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا، دعاؤں کا نتیجہ تھا، جو سالار 84 میں پہلی بار ایم پی بنے۔ دیکھیے جب سالار ایم پی بنے 1989-84 میں، اس کے بعد 4-5 ہزار ووٹ سے جیتے تھے، لیکن 89 میں کچھ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی میجورٹی سے جیتے۔ اس کے بعد 91 میں الیکشن ہوا، 96 میں ہوا، 98 میں ہوا، 99 میں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بی جے پی گورنمنٹ، این ڈی اے گورنمنٹ سینٹر میں تھی تو ہو رہا یہ تھا کہ ریزولوشن پاس ہو رہا تھا، نو کانفیڈنس موشن پاس ہو رہا تھا، اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کو ہم گرائے۔ ساری دنیا کے لوگ، جہاں جہاں پر بھی مسلمان لوگ ہیں، وہ لوگ ٹی ویوں پہ، دوسرے نیٹ پہ، دوسرے جو بھی چینلز ہیں اس پہ بیٹھ کر یہ دیکھ رہے تھے کہ آخر پارلیمنٹ پہ کیا ہو رہا ہے، آخر صلاح الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں کیا بولیں گے اور کیا اس کا اثر ہوگا۔ آپ کو بتاؤں، پارلیمنٹ میں جب تقریر شروع ہوتی ہے، یو پی والا ہے تو ہندی میں بات کرتا، تمل ناڈو والا ہے تو تمل میں بات کرتا، پنجابی ہے تو پنجابی میں بات کرتا، کیرلا ہے تو ملیالم میں بات کرتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 30 کروڑ مسلمانوں کی مدر ٹنگ، مادری زبان کا بھی کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے۔ جب سالار ملت کھڑے رہتے تھے، اب جب اردو میں تقریر کرتے تھے تو یقین جانیے سارا پارلیمنٹ سنتا تھا، اور جو دنیا کے سارے مسلمان جو بیٹھ کے دیکھ رہے تھے ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے اور سالار ملت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ہم کو آج ہم بھی اردو میڈیم میں ہمارے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اردو میڈیم میں پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ تمل ناڈو جائیے، تمل ناڈو میں جا کر اسٹیشن سے اتریے، اسٹیشن سے اتر کر کسی کو محلے کا نام پوچھیے، آپ انگلش میں پوچھیے، اردو میں پوچھیے، ہندی میں پوچھیے، وہ تمل ناڈو والا تمل میں ہی جواب دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی مادری ٹنگ پر، اپنی زبان پہ اس کو فخر ہے۔ آج آپ بھی اردو میڈیم میں بچوں کو پڑھائیے۔ ہم گئے تھے ڈسٹرکٹوں پہ، سارے ایم ایل اے، سالار اسد الدین اویسی صاحب آل ان ون کی گائیڈ
बांटने के लिए गए, हम वहां पर बच्चों को देखा, जो बच्चे 30-40% लाते थे, ये ऑल इन वन गाइड देने के बाद 60 से 70% मार्क्स लाने लगे। मैंने तकरीरों में कहा कि देखिए, गरीब माँ बाप की बच्चों की भी वही किस्मत है जो अमीर माँ बाप की बच्चों की है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम गरीब माँ बाप के बच्चों को थोड़ा सा पुश देना है, थोड़ी सी उनकी मदद करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उनको बड़े से बड़े पोस्ट पे जाने के लिए रोक नहीं सकती। मैंने 2 एग्जाम्पल इससे पहले भी दिया। पिछले 25 साल से मैं अपने तकरीरों में कह रहा हूं कि आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, ना आपको अपने आप को ऊंचा करना है, बल्कि अपने खानदान को ऊंचा करना है और अपने कौम और मिल्लत को ऊंचा करना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह का उधर से नहीं आते, बाबा आप पीछे जाते, सदर मुल्क जो भी कायदीन आना है पीछे जाते। सुनिए, आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो 12 डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया गया। उससे सबसे बड़े डॉक्टर का नाम था कृष्णमूर्ति। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन कामयाब हुआ, बाईपास सर्जरी हुई तो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर वाले कृष्णमूर्ति से पूछने लगे कि भाई आप जो है इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गए कि प्राइम मिनिस्टर की टीम, डॉक्टर्स की टीम के आप चीफ हैं और उनका बाईपास सर्जरी का आप ऑपरेशन कराएं, बताइए कि कहां पढ़े आप, क्या क्या डिग्रियां हैं। तो कृष्णमूर्ति ने कहने लगा कि मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं अपनी डिग्री में एमबीबीएस की हासिल करने के लिए मैं 3 किलोमीटर जाता था और 3 किलोमीटर वापस आता था। आप आज ने देखा कि ऊपर वाला आज उनको कहां से कहां लेके गया। अगर हम गरीब हैं तो हमको मायूस नहीं होना है, हमको ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप लोगों में नहीं आना है। आप मेहनत करिए, आप जिद्दोजहद करिए, मजलिस का साथ दीजिए, इंशाअल्लाह आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज मजलिस है, आपके पास डेवलपमेंट हुआ, हम देख रहे हैं। मुझे आज पार्टी में आकर 30 साल हो गए। हमारे पास ट्यूबलाइट थी, उसके बाद मर्क्यूरी लाइट आई, उसके बाद हाई मास्ट आई। हमारी कोई गली, कोई रोड, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां पर खराब रोड थे। ड्रेनेज 24 घंटे बहता था, पानी के लिए लोग तरसते थे। और आज देखिए कहां से कहां आपके महल्ले चले गए, आपके महल्ले गए, डेवलपमेंट हुआ, रोड वाइडनिंग्स हुए, आपके कारोबार बढ़े, आप तरक्की करते गए। जिसके घर कबीली के थे, जिसके घर 3 के थे, आज आरसीसी बन गए, ग्राउंड फ्लोर बना, फर्स्ट फ्लोर बना, सेकंड फ्लोर बना, थर्ड फ्लोर बना। टाउन प्लानिंग के ऑफिसर मुझसे कहते हैं साहब आपके महलों में हमारी तो नो एंट्री है और वहां पर 3-3, 4-4 मंजिल बन रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा आज नहीं, जब तक टाउन प्लानिंग रहेगी हमारे महलों में तुम्हारी नो एंट्री रहेगी। दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस के हाथ के मजबूत, मजलिस के हाथ मजबूत करिए। आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के कारनामे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कारनामे, मैं पहले भी आपको तकरीर में बोलता रहा और आज भी बोल रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब असेंबली में खड़े रहते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। और अगर कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कुछ दवाखानों के प्रॉब्लम के लिए खड़े रहते हैं तो रूल ये है कि हेल्थ मिनिस्टर उनको जवाब दे रहा है। अगर होम डिपार्टमेंट, पुलिस का भी प्रॉब्लम है तो रूल ये है कि होम मिनिस्टर असेंबली में खड़े रहकर अकबर साहब का जवाब देना, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री का हो, पावर का हो तो मिनिस्टर जवाब देना। लेकिन आपके और हमारे, अल्लाह उनको उम्र दे, सेहत दे, जब उन्होंने खड़े रहते हैं तो आपको मालूम है कौन जवाब देता है। उन्होंने जब खड़े रहते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर कोई जवाब नहीं देता। अकबर साहब के सवाल पर चीफ मिनिस्टर खड़े रहकर जवाब देता। ये बड़ी फख्र की बात है, ये बहुत बड़ी फख्र की बात है। कोई फ्लोर लीडर के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं खड़े रहता है और अकबर साहब खड़े रहकर बोलते हैं कि हमारे मुसलमानों के लिए ये होना, ये चीज होना, तो सीएम खड़े रहकर यस बोलता है। तो आपको रूल बताऊं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर
जब सीएम मानता है कोई चीज को तो वो जियो में जो है कन्वर्ट हो जाती है। परसों तेलंगाना पर डिस्कशन चला, आप लोग देखे होंगे टीवी पर। तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना पे क्या इंजस्टिस हुई, आंध्रा वाले क्या करे, ये बोलना चाहिए। लेकिन हमारे धोती पहने वाले आके खड़े रहकर तेलंगाना को भूल गए, सीमांध्रा को भूल गए, निजाम को पकड़ लिए। अरे निजाम की बादशाह 1948 में खत्म हो गई, आंध्रा मिला 56 में। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें बीच में निजाम साहब कहां से आ गए। हम लोग एमएलए गए, स्पीकर करे गड़बड़ करे, अकबर साहब आ गए। जब अकबर साहब की तकरीर हुई तो यकीन जानिए जितने भी बाकी स्पीकर थे जो निजाम के बारे में बोलने वाले थे, सब कागज फाड़ दिए, बोले आप हम नहीं बोल सकते। अकबर साहब की स्पीकर। दोस्तों और बुजुर्गों, आप एनडीटीवी देखते हैं, टाइम्स नाउ देखते हैं, स्टार टीवी पे देखते हैं, तो ये गौर करिए कि हिंदुस्तान के सबसे काबिल व्यक्तियों को वो डिबेट में बुलाया जाता है। गौर करिए ये बात, क्या तो टाइम्स नाउ पे, स्टार टीवी पे, एनडीटीवी पर या कोई भी चैनल पे, नेशनल चैनल्स पे आप देखते हैं, कब कोई सब्जेक्ट पे बजट होता है, आई मीन कोई सब्जेक्ट पे डिस्कशन होता है, तो बड़े से बड़े काबिल आदमी को बुलाते हैं। हमारा फख्र से हमारा सिर ऊंचा हो जाता है कि उस काबिल आदमियों में आपके सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि जितने सामने बैठे वो भी गोल हो जाते, इंटरव्यू लेने वाला भी गोल। दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस एक पारस है, पत्थर पे हाथ रखती है तो सोना बन जाता है, कौवे को हाथ बताती है तो कोयल बन जाती है, और अमावास की रात को हाथ बताती है तो चौधरी का चांद नजर आता है। अहमद पाशा कादरी साहब मोहतमत उमई व एमएलए चारमीनार, जनाब मुमताज अहमद खान साहब एमएलए, जनाब अफसर खान साहब एमएलए, जनाब विरासत रसूल खान साहब एमएलए, जनाब अहमद पदादा साहब एमएलए, जनाब माजिद हुसैन साहब मेयर टीएचएमसी, जनाब जुल्फ़िकार साहब साबिक़ मेयर, जनाब जाफर हुसैन मीरा साहब साबिक़ डिप्टी मेयर, जनाब नज़ीरुद्दीन साहब, जनाब गौस साहब और दीगर मजलिस कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बैठकर सुनने वाली इज्जत माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हालात हज़रात उन्वान पर यहाँ गोशा महल में टेकी मस्जिद पर जलसा मुनक़्क़द किया गया है और मैं इस जलसे से यही कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या काम कर रही है, क्या काम करना चाहती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या प्रोग्राम है, क्या पॉलिसीज है, ये आपके दरमियान में रखते हैं। और ये हल्का कोई नया हल्का नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। अल्लाह के फजल से इस हल्के से सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी है और ये हैदराबाद पार्लियामेंट का हिस्सा है, और सदर मोहतरम आली जनाब हाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर इस हल्के में करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट के वक्फ हुए हैं। ये वक्त पिछले मर्तबा जब मैं इस हल्के का एमएलए था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर अल्लाह के फजल से इस हल्के में काफी डेवलपमेंट के काम हुए थे। जैसा इस गली में कब्रस्तान है, उस कब्रस्तान की बाउंड्री का वर्क था, यहाँ पीछे यूसुफैन दरगाह के सराउंडिंग में ड्रेनेज के लाइन का था, वाटर पाइपलाइन थी, और इस सामने के इलाके के अंदर और इस मस्जिद के सामने
کئی فضا کے ڈیولپمنٹ کے وقت سے مجلس اتحاد المسلمین اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر کافی ڈیولپمنٹ وقت ہوئے تھے، اور اللہ کے فضل سے آج اس حلقے کے کارپوریٹر جناب نذیر الدین صاحب اور جناب غوث صاحب کی نمائندگی کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں کے کام ابھی بھی چل رہے ہیں اور آپ ہر کوئی واقف ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہ کر کام کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر بھی کام کرے گی۔ یہ جماعت نہ صرف آج حیدرآباد اور اس ملے پلی اور اس دیکھ کی مسجد کے حد تک محدود ہے، اللہ کے فضل سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی آج سارے ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ آج سارے ہندوستان کا مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کو پکار رہا ہے۔ جہاں پر بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے، جہاں پر بھی مسلمانوں پہ تکلیف آتی ہے، جہاں پر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی پکار ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے مجلس اتحاد المسلمین اس پکار کو لبیک کہہ کر ہمارے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین اور اس مجلس اتحاد المسلمین کی جو حیدرآباد کی عوام ہے ان کی محبت کا نتیجہ ہے، ان کی طاقت کا نتیجہ ہے، ان کا مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینے کا نتیجہ ہے کہ آج سارے ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ وہ آسام میں وہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو کون سی جماعت گئی تھی؟ سب سے پہلے جانے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین تھی۔ اتر پردیش میں جب فساد ہوا وہاں پر کون گیا تھا؟ کوئی مسلم جماعت کے لوگ نہیں گئے تھے۔ آج جو بلندی کے دعوے کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، آج ہم مسلمانوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹے دعوے کرنے والے کوئی نہیں پہنچا۔ وہاں پر آپ کا اور میرا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پہنچے۔ آج گجرات میں اگر ظلم ہوا تو کون سی جماعت گئی تھی؟ یہی مجلس اتحاد المسلمین گئی تھی۔ آج مہاراشٹر میں مالیگاؤں کے اندر بم بلاسٹ ہوتا ہے، دلیا کے اندر فساد ہوتا ہے، اورنگ آباد کے آس پاس ہمارے پہ پابندی لگائی جاتی ہے، وہاں پر کون جاتا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین اور ہمارے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پہنچتے ہیں۔ تو میں سارے باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، آپ کی محبت اور آپ کی جو محبت سے آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیے ہیں اسی محبت کا نتیجہ ہے اور آپ کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر نمائندگی کر رہی ہے۔ اور یہ بھی کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں اگر پارلیمنٹ میں اگر کوئی مسلمانوں کے مسائل محترم مقام سید احمد مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف شہر حیدرآباد آندھرا پردیش بلکہ سارے ملک کے کونے کونے کے اندر آج مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے پیدا ہو گئے، اور سارے مسلمانوں کی خواہش ہے کہ سارے ملک کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی شاخیں قائم کی جائیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے صرف بندی آپ رسانی کے مسائل کی حد تک محدود نہیں ہے۔ آج الحمدللہ گزارش ہے کہ آپ ان حالات کو سمجھ کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط اور مستحکم کریں۔ شکریہ۔